السلام علیکم ناظرین۔ رات کے سناٹے میں مندر کا تہہ خانہ اجڑا ہوا پڑا تھا۔ ٹوٹے ہوئے دیے اور جلے ہوئے کپڑے ہر طرف بکھرے تھے۔ میں، عارف اور سلیم فرش پر تھکن سے چور بیٹھے تھے۔ چہروں پر شکست کے سائے تھے۔ فیاض ایک کونے میں آنکھیں بند کیے مراقبے کی حالت میں بیٹھا تھا، مگر اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے کسی اندرونی طوفان کا پتہ دے رہے تھے۔ اچانک اس نے ایک گہری سانس لی اور اٹھ کر ہمارے سامنے کھڑا ہوا۔ اس کی آواز میں ایک فوسیت تھی جس نے ہماری ہلتی ہوئی امید کو پھر جگا دیا۔ اس نے کہا کہ یہ سب ایک چال تھی، مگر کسی دھوکے نے اصل راستہ دکھایا ہے، اور اب ہمیں باہو قلعے جانا ہوگا۔ وہ قلعہ عام نہیں، ہر پتھر کے نیچے راز دفن ہیں، اور دشمن جان چکا ہے کہ ہم قریب پہنچ رہے ہیں۔ اگلی صبح ہم جنگل کی گہری چھاؤں میں احتیاط سے آگے بڑھے۔ درختوں کے سناٹے میں ہر قدم خطرہ محسوس کراتا تھا۔ سلیم نے دھیمی سی آواز میں کہا کہ ایسے لگتا ہے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میں نے اسے روکتے ہوئے کہا کہ خاموش رہو، ایک آواز بھی ہماری موت بن سکتی ہے۔ اچانک جھاڑیوں سے سرسراہٹ آئی اور ایک گولی فیاض کے کندھے کو چھوتی ہوئی نکلی۔ خون بہنے لگا۔ فیاض چیخ کر بول اٹھا کہ چھپ جاؤ، دشمن یہیں ہے۔ ہم سب زمین پر گر گئے اور قریب آتی بوٹوں کی آوازیں ہمارے کانوں میں اشر مچا رہی تھی۔ عارف گھبرا کر بولا کہ وہ ہمیں گھیر رہے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ فیاض کی آنکھوں میں ایک فیصلہ چمکا۔ اس نے ہمیں آگے جانے کا کہا اور خود دشمن کا دھیان بٹانے کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے مزاحمت کی، مگر اس نے مسکرا کر کہا کہ یہی اس کا فرض ہے، اور پھر وہ دشمن پر فائر کھولنے لگا۔ ہم پیچھے کی طرف بھاگے اور گولیوں کی آوازیں آہستہ آہستہ دور ہوتی گئیں، مگر ہمارے دلوں پر یہی خیال چبھتا رہا کہ فیاض نے اپنی جان ہمارے لیے وقف کر دی ہے۔ جب ہم باہو قلعے کے سامنے پہنچے تو اس کی بلند دیواریں اور گھنا سناٹا ہمارے سینوں پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ دروازہ صدیوں کی طرح بند لگا ہوا تھا، مگر ہم نے طاقت لگا کر اسے توڑا، اور اندر گھستے ہی تنگ اندھیری سیڑھیوں سے نیچے اترے۔ ٹارچ کی روشنی میں دیواروں پر ایسے نقوش ابھرتے جن کی شکلیں خون کے چھینٹوں جیسی تھیں، اور یہ منظر ہمارے اندر خوف کا ایک نیا دریا بہا گیا۔ میں نے کہا کہ یہ جگہ عجیب ہے، بالکل خاموش۔ عارف نے کہا یہاں کوئی اور بھی ہے۔ اسی لمحے اندھیرے میں ایک آواز گونجی، میں جانتا ہوں تم لوگ کیوں آئے ہو۔ وہ آواز فیاض کی تھی۔ ہم سب چونکے، اور خوشی اور خوف کے ملے جلے جذبات سے میرے پاؤں کچھ برقے سے محسوس ہوئے۔ میں نے پکارا فیاض، آپ زندہ ہیں؟ پھر ایک دیوار کے پیچھے سے وہ نمودار ہوا۔ اس کا جسم خون سے، سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں، اور اس کے پیچھے ایک دشمن سپاہی کھڑا تھا جس کی بندوق نے سب کچھ واضح کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ سپاہی نے ابھی ابھی فائر کیا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر آنکھوں میں کوئی ترس نہیں۔
میں نے ایک قدم دوڑا مگر دیر ہو چکی تھی۔ فیاض نے کمزور مگر پختہ لہجے میں کہا، میں نے تمہیں بچانے کے لیے یہ سب کیا۔ وہ لوگ ایک بڑا دھماکہ کرنے جا رہے ہیں، میری قربانی ضائع نہ ہو۔ اس کی آواز ڈل گئی اور سانس پھیکی پڑ گئی۔ اس کا چہرہ سکون میں ڈوب گیا۔ اسی لمحے دشمن سپاہی نے ہماری طرف پلٹ کر بندوق پھر سے اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں خطرہ تھا اور اس نے حملہ کرنے کی تیاری کی۔ جیسے ہی اس نے فائر کرنے کی کوشش کی، میری ہڈیاں غصے سے کانپ اٹھی۔ میں نے اسی لمحے جو کچھ پاس تھا جٹ سے اٹھایا، ایک ٹوٹا ہوا لوہا یا پتھر، کوئی بھی چیز جو ہاتھ لگی، میں نے سیدھا اس کی طرف پھینکی۔ چیز سپاہی کے ہاتھ سے ٹکرا کر نیچے گری اور وہ اپنی بندوق کو سنبھالنے کے لیے جھکا۔ وہ لمحہ ہمارے لیے ایک سنہری موقع تھا۔ عارف نے اسی فرصت میں آگے چھلانگ لگا کر سپاہی کے جسم پر جھپٹ لیا اور سلیم نے نتیجے میں لگنے والی تلوار نما چیز سے حملہ روکا۔ سپاہی نے لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر زمین پر گر کر چوٹ کھا بیٹھا۔ اس کی بندوق سے ایک آخری فائر نکلا مگر وہ خاموشی میں دب گیا۔ اس کی سانس رک گئی، آنکھیں بے جان ہو گئی۔ ہم نے اسے زمین پر پڑا دیکھا اور اسی لمحے ہمیں احساس ہوا وقت کم ہے اور ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ ہم نے فیاض کو زمین پر ساقط دیکھا اور اس کی حالت سے دل منہ کھول کر رو پڑا۔ عارف کی آنکھوں میں آنسو تھے اور سلیم کی سانسیں بے قابو تھیں۔ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا کہ ہمیں اس دھماکے کو روکنا ہوگا۔ پھر قلعے کی دیواریں اچانک لرزانے لگی، گرد اڑنے لگی اور ایک خفیہ دروازہ کھل گیا۔ اندر ایک پرانی لائبریری تھی جس میں نقشے اور کتابیں بکھرے ہوئے تھے۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، غصہ، اداسی اور عزم سب ایک ساتھ ہمارے چہروں پر نظر آئے۔ اسی لمحے دور کہیں ایک زوردار دھماکے کی آواز گونجی۔ اس نے ہمیں بتا دیا کہ وقت بہت کم ہے اور ہماری اصل لڑائی ابھی شروع ہوئی ہے۔ اے وطن تیرا اشارہ آ گیا، ہر